لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ہر نعمت کا ہم تم سے سوال کریں گے. ہر نعمت کا سوال کریں گے. اب نعمت کتنی ہم سب کو پتا ہے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کہ کیا تم نے میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا تھا؟ بہت جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ صبح سے اٹھنے سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی نعمت ہے، اس پر ہم نے کتنا شکر ادا کیا. اسی لیے صحیح حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اگر کوئی آدمی جب اٹھے فجر میں اور ایک دعا پڑھ لے، ایک دعا، صرف ایک دعا، اور مغرب کے بعد وہی دعا تو ایک لفظ بدل کر ایک ورڈ کو صرف چینج کرنا ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں. شارٹسٹ دعا ہے، بہت ویری شارٹ دعا. If you recite the dua when you get up in the morning، چھوٹی دعا. آپ کو فون کے اندر میں مارننگ ایوننگ دعاز میں وہ دعا مل جائے گی. بہت سارے ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں ایک ڈاؤن لوڈ یہ بھی کر لو، مارننگ ایوننگ دعاز. اپنے فون کو جہاں اور چیز کے لیے استعمال کرتے ہو، فجر کے بعد کم سے کم ایک آپ کھول کر یہ دعا بھی پڑھ لو. چلو منہ پہ یاد نہیں تو اندر میں دیکھ کر تو پڑھ لو. کتنا آسان کر دیا اب تو.
کوئی آدمی اللہ کو نہیں ملے گا قیامت کے دن کہ کوئی ایکسکیوز کر سکے. اب وہ دعا میرے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کتنی آسان ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. دعا اگر اس ایک بار صبح پڑھ لی تو آپ نے مارننگ سے لے کر ایوننگ تک جتنی اللہ نے نعمت دی ہے سب کا شکر ادا کر دیا. سب کا. آسان ہے نا کہ مشکل ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتی ہے ایک دعا پڑھتے ہوئے. اس نیت سے پڑھے کہ میرے نبی نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمہ. میرے ساتھ پڑھو. اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک او باحد من خلقک. اللہم ما اصبح بی کا معنی اے اللہ میں نے صبح کی مارننگ کی. ما اصبح بی من نعمہ تیری نعمتوں کے ساتھ. اور دنیا میں جتنی نعمت تو نے اتاری ان کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے. کتنی نعمت ہے. بچے ماشاءاللہ ٹھیک سے اٹھ گئے, کھانا تیار ہے, ناشتہ تیار ہے, بیوی ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہے, مکان ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا. وہ جا کر پوچھ لو ان لوگوں کو, بیچارے شام کو سوتے ہیں تو صبح مکان نہیں, بچہ نہیں, شہید ہو گیا, شوہر نہیں, ہم اٹھے صبح سب کچھ ٹھیک ہے. اللہم اصبح بی من نعمہ. اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک او باحد من خلقک فمنک وحدک. تو اکیلا ہے, وحدک تو ہی اکیلا. یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. کتنی اچھی دعا. اور آگے کیا ہے؟ لک الحمد ولک الشکر. تیری تعریف و تیرا شکر. بس اتنی چھوٹی دعا ہے. If you recite this dua in the morning, you fulfill the shukr of Allah for all the bounties from morning till evening. کتنا آسان ہے. اور یہی دعا شام میں پڑھنی ہے. صرف ایک لفظ کو, سینٹنس کو بدلنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی کی جگہ ما امسا. امسا meaning رات. اب میں رات گزار رہا ہوں. That was صبح. That's امسا. اللہم ما امسا بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک. دعا وہی ہے, صرف صبح میں ما اصبح, شام میں ما امسا. بس امسا اور اصبح. اصبح صبح میں اور امسا شام میں. میں نے بہت سارا بیان نہیں, میں آپ کو 2-4 بات بھی بتاتا ہوں ہر جمعہ میں. یہ کام کی بات ہو, اتنی چھوٹی بات ہے, ہم اس کو نہیں کر سکتے. فرمایا قیامت میں سوال ہوگا, لیکن اگر میں نے یہ دعائیں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر دیا, so there will be no question. کوئی سوال نہیں, اللہ ہم نے تیرا شکر ادا کیا ہے. یہ سوال اس کو ہوگا جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اعملوا, اللہ commanding to the family of Daud alayhi salam. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آدم, داؤد علیہ السلام اور تمہاری اولاد میرا شکر ادا کرو. تھینک اللہ. پھر آگے اللہ کیا کہہ رہے؟ وقلیل من عبادی الشکور. بہت very little, very few people. اللہ کیا کہہ رہے؟ میرا شکر ادا کرتے, باقی سب کے سب ناشکرے. اللہ کہہ رہے وقلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں سے قلیل ہے. قلیل کس کو کہتے ہیں؟ بہت تھوڑے. ساری دنیا میں سے تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا, جو ایسی دعائیں پڑھتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. وقلیل. ایک بندہ ایسے طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا. He was making طواف of the Kaaba اور یہی دعا کر رہا تھا, اللہم منی قلیل من عبادی الشکور. یہی دعا پڑھ رہا تھا, اے اللہ مجھے ان تھوڑے لوگوں میں سے بنا جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
عربی میں دعا کر رہا. عمر رضی اللہ عنہ پوچھا یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور. فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اللہ سے چاہتا ہوں جو تیرے قلیل بندے تیرا شکر ادا کرتے اس میں سے مجھے بنا دے. Make me among those who thank you. سبحان اللہ. جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا رب کیف اشکرک, اے اللہ تیرا شکر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں. وشکری لک نعمت مجدد منک علیہ, حدیث کے الفاظ ہے. وشکری لک, ایک شکر ادا کرو. مثال کے طور پر یہ میں بات کر رہا ہوں, ایک سینٹنس بول دیا, اللہ تیرا شکر ہے میں بول رہا ہوں, گونگا نہیں ہوں. پھر دوبارہ بات کرو تو پھر اللہ تیرا شکر ہے. تو آپ دن میں کتنا شکر ادا کرو گے؟ تھک جاؤ گے نا. کہتے کہ تھک جاؤ گے, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, تھک جاؤ گے. We will get tired to say always, not only for one thing, for everything. اب میں دیکھ رہا ہوں ایسے, اللہ تیرا شکر میں دیکھ سکتا ہوں, I'm not blind. تھوڑی دیر کی پھر آنکھ کھولی, اللہ تیرا شکر میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ پورا دن یہی بولتے رہو کہ اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَشُكْرِهِ لَكَ نِعْمَةٌ مُجَدَّدَةٌ. ہر نعمت کے بعد ایک دوسری نعمت پر تیرا شکر کیسے ادا کر سکیں گے؟ How can I fulfill? I say that Allah, the thing, we appreciate you that you give me this na'mat, that na'mat, that na'mat, that na'mat. Whole day is impossible to fulfill the thing of Allah tabarak wa ta'ala. بہت مشکل ہے. اللہ نے فرمایا الآن شکرت لک, ہاں اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے. You are nothing. You can't make شکر تو اللہ تعالیٰ. بس ایک کام کر لو نا, مارننگ میں ایک دعا پڑھ لو, شام تک شکر ادا ہو گیا. شام میں دعا کر لو, صبح تک. کتنا آسان کر دیا نا اللہ پاک نے, ورنہ کتنا مشکل ہوگا. ایچ نعمت پر آپ پورا دن شکر ادا نہیں کر سکتے تھے, تو دوسری کا کیسے ادا کرتے, تیسری کا کیسے ادا کرتے, دل کا کیسے, ایک دن میں ساری نعمت کا شکر کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لے صبح میں, اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. جو آدمی یہ دعا پڑھ لے, those who recite this dua in the morning, صبح میں پڑھ لے, he fulfill, he thank Allah tabarak wa ta'ala for the ni'mats and bounties of whole day. You don't have to say every time شکر 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 شکر. وہ میری بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں تو تھکا ہوں, آپ بھی تھکے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کتنی چھوٹی بات ہے, اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے. دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. ہم یاد نہیں کریں گے, ایسی قسم کھا لی ہم نے, کچھ بھی ہو جائے مجھے سب یاد ہے, پاؤنڈ کتنا ہے, پھلا کتنا ہے, پھلا میری پراپرٹی, لیکن یہ یاد نہیں ہوتا, ہمیں یاد نہیں ہوتا نا. چلو یاد نہیں ہوتا تو ایپ تو ڈاؤن لوڈ کر لو, اس میں دیکھ کے تو پڑھ لو. میں نہیں کہتا ہوں میمورائز کرو دعا کو, ہارڈ ہے. ابھی ہمارے تو اصلی گھی بھی ڈالڈا میں بھی مکس ہے, گھی بھی نہیں ملتا ہے, اور دماغ بھی ایسے سن ہو چکے ہیں, یاد نہیں ہوتا. It's too hard to memorize also. But دعا میں اب تو جیسے ہم قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لو. مارننگ ایوننگ دعا ابھی تو اردو میں بھی ہے, ہر زبان میں وہ دعا ہے. ساری دعا لکھے, صبح کی یہ دعا ہے, شام کی یہ دعا, بس پڑھ لو. 4-5 منٹ 2 منٹ لگتی ہے, آپ نے پڑھ لیا, آپ نے پورے دین کا اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے. اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی آدمی 4 رکعت فجر کی پڑھ لے, سبحان اللہ, اور اس کے بعد اشراق پڑھ لے, اس نے بھی پورے دن کا شکر ادا کر دیا. کتنا آسان کر دیا, ورنہ ایک ایک نعمت کا ہر سیکنڈ پر شکر ادا کرنا مشکل تھا. It was difficult for each and every person to thank Allah on each and every نعمت. بہت مشکل تھا. یہ تو قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے امت کے لیے آسان کر دی. He made it so easy for this ummah, very easy to thank Allah tabaraka wa ta'ala. He made it very easy to thank Allah ta'ala. Just recite one dua in the morning, you fulfill the bounty, the shukr, thank of all the ni'mats of Allah tabaraka wa ta'ala from morning till maghrib. اور مغرب میں یہی دعا پڑھنے, just change one word, اللہم ما اصبح in the morning, اللہم ما امسا بی من نعمہ. صرف
اسبح اور امسا کو چینج کر دیں. خیر، ایک ساتھ ساتھ آگے بات کرتے ہیں. یہ تو میں نے ایک انٹروڈکشن آپ کو بتلایا شکر کا طریقہ. لیکن اگر کوئی آدمی یوں ہی کہتا رہے کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے زبان سے، کیونکہ شکر کی دو قسمیں ہیں نا، شکر لسانی، ایک ہے شکر لسانی، کرسی لے کے بیٹھ جاؤ ادھر جاؤ، ایک اچھا ٹھیک ہے، ایک شکر لسانی اور ایک ہے شکر عملی. شکر لسانی کیا ہے؟ زبان سے جیسے میں نے بتلایا دعا پڑھ لی، we thank اللہ تبارک و تعالی، زبان سے اللہ کا شکر ادا کر دیا. اور دوسرے شکر عملی. شکر عملی کیا ہے؟ وہ ہے کہ میں پریکٹیکلی بھی اللہ کا شکر ادا کروں. پریکٹیکلی بھی، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے بہت مال دیا ہے، اللہ ہم سب کو حلال مال عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے بھائی، ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا. شکر ہے اللہ تیرا، you gave me wealth, I got shop, I got factory, I got this, I got that, الحمدللہ، شکر اللہ، شکر ادا. اور پورا دن یہ کہتے رہیں گے اللہ تیرا شکر ہے بہت مال ہے، اللہ تیرا شکر ہے بہت مال ہے، اللہ تیرا شکر ہے بہت مال ہے، ایسے ہی کہتے رہیں گے. لیکن اس پر شکر عملی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ نے شکر ادا کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے، you gave me the halal sustenance, we thank اللہ تبارک و تعالی. لیکن اب اس مال میں سے جو اللہ کا حکم ہے کہ بھائی چلو زکوٰۃ ادا کر دو، that's حکم of اللہ، commands of اللہ. اب بھائی چلو غریب کی مدد کر دیا، تھوڑی یتیم کی orphan boys کی مدد کر دی آپ نے، اور کسی بیواؤں کی مدد کر دی، مسجد میں کچھ مدد کر دی، مدرسے میں کچھ مدد کر دی، کوئی غریب کا مکان بنا دیا. یہ ہے عملی پریکٹیکلی تھینک آف اللہ تبارک و تعالی کہ جو مال میں نے تم کو دیا ہے اس پر تو نے شکر ادا کر کے اس کو عملی طور پر اس میں سے نکال کر تو نے دیا ہے جن جن لوگوں کو. اب مجھے چین نہیں آئے گا، اللہ کہیں گے جب تک تیری موت آنے سے پہلے اس کا 10 گنا 700 گنا اور بے حساب نہ دے دوں تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جی جی. لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر ادا کرے گا. آئی بات سمجھ کے اندر میں؟ جیسے میں نے پہلے بھی مثال سمجھائی تھی آپ کو کہ آپ حج سے آئے، عمرہ سے آئے، ماشاءاللہ بہترین اسکارف لے کر آ گئے. سنائی تھی نا مثال، یاد ہے؟ اور آپ نے کہا مول صاحب میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں اسکارف، آپ دے دیا، ہدیہ دے دیا، کھجور پانی دے دیا. اب یہ بیچارہ سامنے بیٹھا ہے کہ مول صاحب آج میرا اسکارف پہن کر مسجد میں آئیں گے، اور انتظار کر رہا ہے مول صاحب تو اور کوئی اسکارف پہن کر آ گئے یا پہنا ہی نہیں. اب یہ پورے اس بیان میں سوچتا رہا یار میں نے دیا اور پہنا نہیں ہے، پہنا ہی نہیں ہو. دوسری جمعہ آ گئی، نیکسٹ فرائیڈے مائٹ ہی از گوئنگ ٹو ویٹ دس فرائیڈے. آدمی خوش ہوتا ہے نا کوئی چیز دے تو. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دی، ایک عورت نے چادر دی. مجھے کوئی تسبیح دیتا ہے میں اس کے سامنے تسبیح پڑھ لیتا ہوں، ہاں فوراً اس کا شکر ادا ہو جائے. کوئی اس کا فوراً دیکھو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے a lady بخاری شریف حدیث she gave him a چادر a beautiful sheet. گھر میں گئے پرانی چادر نکالی نئی پہن کر پھر مسجد میں آ گئے. He wore the sheet and he came in the masjid and he sat down and he started talking to the Sahaba. After bayan, after lecture, a Sahabi stood up and he said, Ya Rasulullah, very beautiful. The sheet, the chadar is very nice. Please give me. مجھے دے دو. فرمایا بیٹھا 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 آ رہا ہوں. گھر میں گئے اپنی پرانی چادر پہنی، وہ نئی تھی، آ کر اس کو دے دی. Give to him. صحابہ ابھی یہ گھر میں چینج کرنے کے لیے گئے تو صحابہ started telling him, what's wrong with you? Why did you ask him? جیسے نیو ہے، اتنی نئی چادر اور آپ نے مانگ لی. ایک تو چادر ہے نہیں آپ کے پاس. فرمایا اپنے لیے نہیں مانگتا ہوں، قبر میں کفن کے لیے مانگ رہا ہوں. سبحان اللہ. کون کہہ رہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اپنے لیے نہیں مانگتا ہوں، کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ قبر میں میرا کفن بن جائے، میرے نبی کی چادر آپ کے بدن سے ٹچ ہوئی ہے. صحابہ ہے، صحابی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف جن کی واقعات آپ پڑھو نا کتاب میں، اللہ اللہ اللہ، ایسا کتنا ذرا سخی آدمی، جنرس پرسن. دا حدیث سبحان اللہ، کیا کیا دیا انہوں نے.
اللہ کے راستے میں اللہ کی بیویوں کے سارے مکان میں کیا کیا دیا انہوں نے، کتنے لاکھوں کروڑوں دیا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو وہی چادر ان کے بدن پر تھی. صحابہ جو دفن کرنے کے لیے گئے، بعض صحابہ کہتے کاش کہ آج ان کی جگہ میری موت ہوتی اور میرے بدن پر یہ چادر ہوتی. اب ایک آدمی نے اسے دے دیا اور دوسرا ہفتہ آ گیا، امام صاحب پہن کر نہیں آئے. کہ چلو یار حضرت کے گھر چلا جاتا ہوں، بچے کی کوئی کمپلین ان کے پاس جو پڑھتا ہے نا، ذرا پیرنٹس میٹنگ کر لیتے ہیں. گھر گیا، دیکھا تو امام صاحب نے وہ اسکارف کہاں رکھا ہوا تھا، انٹرنس کے پاس کے لوگ پیر رکھ کر پیر صاف کر کے گھر میں آئے. کہاں رکھا ہوا تھا؟ دروازے کے سامنے، تاکہ وہ میٹ کی طرح رکھا تھا کہ پیر صاف کر کے گھر میں آئے. اب یہ دیکھے گا تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بتاؤ مجھے. Now tell me that the person who gave the scarf to him, he will get angry or not? Tell me. He will get angry, ہے نا؟ میں نے دیا تھا سر کے لیے اور استعمال کر رہا ہے لوگوں کے پیر کے لیے. اور میری بات سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے اور آپ کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اللہ نے جتنی نعمت مجھے دی ہے اور ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اگر اسی مال کو ہم نے شراب میں استعمال کیا، گیمبلنگ میں استعمال کیا، زنا میں استعمال کیا، حرام کام میں استعمال کیا، ایک بندے کو غصہ آتا ہے کہ میں نے دیا اور کہاں استعمال کر رہا ہے، کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ جو دینا بھی جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. یہ بات میری یاد رکھو، یہ میں کچھ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے اسی بات میں بیان کرتا ہوں جو اللہ میرے دماغ میں ڈالتا. آج ابھی جمعہ سے پہلے میں نے کوئی مضمون نہیں دیکھا تھا، ابھی 10-15 منٹ پہلے میں نے سوچا کیا بات کہوں. اللہ پاک نے یہ مضمون میرے دل میں ڈالا. ان نعمتوں میں سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. Allah is going to ask for each and every ni'mat and bounties of Allah. Amongst them the greatest ni'mat is my children. کیا ہے بھائی؟ میرے بچے ہیں. یہ میرے بچے بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہاں بہت بڑی نعمت ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ رواہ الترمذی وابو داؤد. ہر آدمی شیپرڈ ہے اور ہر شیپرڈ کو اس کے نیچے والوں کا سوال ہوگا. سوال ہوگا. We are all the shepherds. Allah is going to ask about my children who's underneath of me. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں yes my responsibility to کیا کھانا کھلانا بچوں کو، بیوی بچوں کو پلانا، کپڑے لانا اور مکان دینا. یہ سمجھتے ہیں نا ہر آدمی. میرے ذمہ I'm a father, it's my responsibility to feed my kids, my children, my wife and give them clothes and shelter. یہ تو ہر فادر سمجھتا ہے. ایک کام کی بات بتاتا ہوں میں، شاید تم نے نہیں سنی ہو. کام کی بات سن کے جاؤ. لیکن کبھی بھی ہر منٹ میں دیکھو، ہر گھنٹے میں دیکھو، ہر صبح دیکھو، ایوری مارننگ ایوری ایوننگ. کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا، it did not come in my mind that میرے اللہ نے کہا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو پلاؤ، اپنے بچوں کو کپڑے دو، اپنے بچوں کے لیے مکان دو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. I am fulfilling the commands of Allah. کبھی دماغ میں آیا؟ نہیں آیا. کرتے ہم ضرور ہے، کرتے ہم ضرور ہے. لیکن یہ تو میں بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر سے ایک بات سناتا ہوں. کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ. جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، کیا کہہ رہا ہوں میں، انٹینشن آف ریوارڈ، اگر کوئی روزہ رکھے، کوئی قیام کرے اور کوئی لیلۃ القدر میں کھڑا ہو، دو چیز بیان کی، ایمانا و احتسابا،
ایمان تو ہے لیکن ثواب کی نیت بھی ساتھ میں ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں, I will get the reward by Allah. I'm standing in Tarawih, I will get the reward of Allah. I'm standing in Laylatul Qadr. احتساب کا معنی ہے نیت کے ساتھ, نیت اور ثواب کی نیت ہو تو اس کو ثواب ملے گا, ورنہ ثواب نہیں ملے گا. اگر میں نے اپنے بچوں کو کھلا دیا, پلا دیا, گھر دے دیا, کپڑے دے دیا, لیکن میری نیت ثواب کی نہیں ہے, کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں, I am fulfilling the commands of Allah, اس کا کام تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. You won't get reward for life and life. اسی لیے حدیث میں کہ تم بریڈ بھی خریدو تو نیت کرو اے اللہ یہ صدقہ ہے میں اپنے اولاد کے لیے. ثواب صدقہ یہ نہیں, ہم صدقہ ایک ہی سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو گیا اللہ 10 پاؤنڈ صدقہ کر نکال دو. صرف صدقہ وہی نہیں ہے, اپنے بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے, بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے, نفلی صدقہ اللہ کے لیے کیا. سو ایک تو میں کر ہی رہا ہوں لیکن کرنے کے ساتھ یہ نیت نہیں کی کہ I am fulfilling the commands of Allah, جو انہوں نے میرے ذمہ کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, اللہ اس کو ادا کرتا ہوں تو اس کو ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا. وہ دو قسم کے لوگ ہو گئے, ایک تو ہے اپنے بچوں کی ضرورت تو پورا کرتے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر پورے نہیں کرتے, ان کو کام تو ہو گیا ثواب نہیں ملے گا, اور ایک ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کا کام بھی ہو گیا اور اوپر سے اس کو کھلانا پلانا گھر کپڑوں کا ثواب بھی مل گیا. دو چیز الگ الگ ہے, سمجھا کرو. یہ نعمت ہے, ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو تعلیم دینا. کیونکہ ہم تو کھانا کھلانا پلانا گھر دینا یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. ارے یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے برڈ کو دیکھو, چھوٹا مکان بناتے, کیوں؟ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. بناتے کہ نہیں بناتے؟ اب شیر کو دیکھ لو, وہ بھی کھلاتے ہیں, جا کر کے مار کے لاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور سے اوپر تم کھلانے پلانے میں نہیں گئے. ہاں انسان ہے صرف, لیکن یہ کھلانے اور پلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں سمجھنا ہے میں انسان ہوں, اب میری اولاد بھی انسان بنے. کیا بنے بھائی؟ انسان بنے. I am a human. یہ کام کھلانا, to feed and to give shelter, یہ تو جانور بھی اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں. What is the difference between us and them? No difference. ہاں میں انسان ہوں اور انسان کے ساتھ مسلمان بھی ہوں. جس طرح میں مسجد میں, کتنے تو ایسے ہیں کہ اشراق پڑھے بغیر نہیں جاتے, تلاوت کیے بغیر نہیں جاتے, الحمدللہ بہت اچھا کام ہے, تسبیحات پڑھے بغیر نہیں جاتے, اشراق پڑھ کر جاتے, لیکن گھر جا کر دیکھا تو بیوی بچے تو سوئے ہوئے ہیں, انہیں تو فجر کی نماز نہیں پڑھی, تو کیا فائدہ ہوا؟ میری تسبیحات سے میں تو ٹھیک ہو گیا, میرے بچوں کو کیا ہوا؟ میرے بیوی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے, کبھی سوچا ہم نے؟ میں تو انسان, اللہ یوں نہیں کہہ رہے کہ صرف اپنی ذات کو بچاؤ, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو بچاؤ, save yourself and save your children and save your family from the fire of جہنم. میں مسجد میں بیٹھ کر لمبی لمبی تلاوتیں, لمبی لمبی تسبیحات کرتا ہوں, but my wife is sleeping, not reading Fajr namaz. My children are sleeping, they're not reading namaz. What's the benefit? What's the benefit? Tell me. To read Ishraq. Rather you must go home and wake them up and then you read Ishraq, you'll get double reward. اور میری بات نہیں سمجھے. تو انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہم ہیں, تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں تو میری بیوی بچے بھی محبوب بنے. یہ ہے قرۃ عین. میرے پاس تفصیل نہیں ورنہ بھی بہت ڈیٹیل میں جاتا کہ اللہ اولیاء اللہ تہجد میں کیا دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور وہ کیا تربیت دیتے ہیں, کیا تعلیم. مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ بچوں کی تعلیم یہ سب سے امپورٹنس ہے. بچوں کی تربیت, to bring them up according to Sharia, it's so important. Otherwise Allah is going to question me and you on the day of Qiyamah. Allah said, kullu mas'ul, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, each and every shepherd been questioned on the day of Qiyamah about those who underneath them. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.
بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھتے واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین.